تو آج ہم اسی خدا کے کلام کی سچائیوں میں آگے بڑھیں گے اور جانیں گے کہ ہماری جو پوزیشن ہے، ہماری جو حیثیت مسیح یسوع میں ہے، وہ ایک راست باز کی ہے۔ یسوع نے کہا میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا کہتا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو ہم نے خدا کے راست باز بندے بن کر ایمان کی زندگی بسر کرنی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جو خدا نے کہہ دیا ہے، میں پورے دل سے اس کا یقین کرتا ہوں، اور اب وہ کلام، وہ جو کچھ خدا نے کہا ہے، وہ جو کچھ یسوع نے کیا ہے، وہ میری زندگی میں ضرور پورا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اگر وقتی طور سے پورا نہیں ہو رہا تو وہ جلد پورا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کیونکہ وہ سچا اور عادل ہے، وہ سچا اور عادل ہے۔ آمین۔ تو میں نے پاسٹر نوان کو کہا کہ وہ بھی اسی تعلق سے کچھ شیئر کرے، چند لمحے وہ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد پھر میں آؤں گا اور پھر آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا۔ تو جی پاسٹر نعمان آئیں، زوردار تالیوں سے پاسٹر نعمان کو ویلکم کریں۔ ہاللیلویا۔ آئیے خدا ان کے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں دیں۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنا پاک روح بخشا ہے، اور خدا کا پاک روح ہی ہے جو ہمیں خدا کے کلام کی پوری سمجھ عطا کرتا ہے، اور پھر جب ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کلام بڑی قدرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور پھر اس کلام کے سبب سے اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، بلکہ ہم ہمیشہ ابلیس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت جو اس کے پاک روح کے ذریعہ سے ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خادم کے لیے، اور تھینک یو بھائی صاحب، آپ نے موقع دیا، اور اسی بات کو، اسی ٹاپک کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی شناخت کرواتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی بتاتے ہیں، کچھ اپنے عہدوں کے ذریعہ سے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں آفیسر ہوں، میں انجینئر ہوں، کچھ اپنے کام کے تعلق سے اپنی شناخت کرواتے ہیں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، کچھ اپنی قوم کے ذریعہ سے بھی اپنی شناخت کرواتے ہیں کہ میں اس قوم سے ہوں، اس قبیلے سے ہوں۔ مطلب مختلف لوگ مختلف ذرائع سے اور مختلف طریقوں سے اپنی شناخت کرواتے ہیں، لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ ایماندار کی شناخت کیا ہے جو اس کو مسیح میں ملی ہے۔ بائبل مقدس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں مقدس پولس رسول کا خط جو اس نے رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا ہے، اس کے 8ویں باب اور اس کی 15ویں آیت میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، رومیو اس کا 8واں باب اور 15ویں آیت، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ جیسے میں نے آپ کو اس تلاوت سے پہلے بتایا کہ بہت سے لوگ
بہت سے طریقوں سے اپنی شناخت کرواتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو دلیری کے ساتھ کہے کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، ہاں میں انجینئر ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن خدا کا کلام ایمانداروں کو یہ کہتا ہے، سب سے پہلی بات کہ خدا کا پاک روح جو ہمیں ملا ہے اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اس سے ہمیں دلیری ملتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی، ہمیں خدا کا روح جو ملا ہے وہ غلامی کا نہیں ہے بلکہ محبت کا اور تربیت کا اور قدرت کا روح ہے، جس سے ہمیں دلیری ملی ہے کہ ہم اس لشکروں کے خدا کو اپنا ابا یعنی باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ ہیلیلویا! دنیا میں بہت سے عہدوں سے لوگ اپنی شناخت کروا سکتے ہیں، بہت سے ذرائع سے اپنی شناخت کروا سکتے ہیں، لیکن ایماندار خدا کے پاک روح کی قدرت سے دلیری کے ساتھ اپنی شناخت کرواتے ہیں کہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں، میں زندہ خدا کی بیٹی ہوں۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! یہ ہے ہماری شناخت جو یسوع مسیح میں ہمیں ملی ہے۔ بے شک ہم میں سے بہت سے بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، بہت سے انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے اچھے بزنس مین ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم زندہ خدا کے فرزند ہیں۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! اور سب سے پہلی بات ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیسے خدا کے فرزند بن گئے ہیں، ہم کیسے خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن گئے ہیں۔ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں دلیری کے ساتھ، اور یہ دلیری ہمیں خدا کے پاک روح سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جسے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ کیا ہیں ہم خدا کے؟ یہ خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے، جو ہمیں قائل کرتا ہے، جو ہمارے اندر اس کانفیڈنس کو پیدا کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں اور یسوع مسیح کے ذریعہ سے خدا کے فرزند ہو گئے ہیں۔ قومیں اس کو باپ کہنے سے ڈرتی ہیں، قومیں اس کو ابا کہنے سے گھبراتی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑا گناہ ہے، وہ یہ سوچتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو خدا پاک ہے، وہ کیسے کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بہت سے غلط مسکنسیپشنز میں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا، اس کو قربان ہی اسی لیے کیا تاکہ اس کی قربانی کی قیمت چکا کر وہ ہمیں مول لے لے اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لے۔ ہیلیلویا! یہ ہے سچائی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور جو آزاد ہوتا ہے اس کو کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہیلیلویا! جو آزاد ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کا۔ ہمیں خدا نے مسیح کے ذریعہ سے آزاد کیا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اس شناخت کو کھو بیٹھے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے جو انہیں مسیح میں ملی تھی۔ آج ہمیں بھی اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم چرچ میں تو بیٹھے ہیں، ہم دعا تو کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ صرف دکھاوا ہی تو نہیں ہے؟ کیا در حقیقت ہم اپنی اس شناخت کو کھو تو نہیں بیٹھے؟ کیا ہم نے اپنی اس آئیڈینٹی کو کھو تو نہیں دیا؟ کیونکہ یہ کام باغ میں سے شروع ہوا جب آدم اور حوا خدا کی حضوری میں تھے، اور اس وقت جو ان کی شناخت تھی وہ تھی کہ وہ خدا کی شبیہ اور اس کی صورت پر تھے۔ ہیلیلویا! انسان کی سب سے پہلی شناخت یہ تھی کہ وہ خدا کی شبیہ اور اس کی صورت پر تھا۔ وہ خدا سے جانا جاتا تھا کہ یہ خدا کی صورت ہے، یہ خدا کی شبیہ ہے، اور خدا بھی یہ چاہتا تھا کہ انسان کا کریکٹر خدا جیسا ہو۔
لیکن ابلیس نے شرارت کی، اس نے آ کر خدا کے کلام میں تھوڑی ملاوٹ کی اور آدم اور ہوا سے نافرمانی کروائی، اور جیسے ہی نافرمانی ہوئی انہوں نے اپنی شناخت کھو دی، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی، وہ نکال دیے گئے، ان سے ابلیس نے ان کی شناخت چرا لی۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنی شناخت کھوئے ہوئے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو گوا چکے ہیں، ابلیس کی باتوں میں آ کر، ابلیس کے کاموں کو کر کے۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ بہت سے چرچ بھی ہیں جو غلط تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، ابلیس نے گمراہ کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملا کر۔ اب بھاگے عدن میں کیا ہو رہا ہے؟ ابلیس بول کلام میں سے رہا ہے لیکن اس میں ملاوٹ کر کے۔ ایسے ہی بہت سی ڈینومینیشن ان ملاوٹ والی تعلیمات کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے کاموں میں ایڈکٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے کام، ہمارا کریکٹر بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں اگر اسی باب کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے بیٹے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ لیکن جب ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص، ابلیس اور اس کے سارے موکل اور اس کی ساری قوتیں، کوئی بھی ہم سے ہماری شناخت چھین نہیں سکتا، کیونکہ ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چل رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چل رہے ہوتے ہیں، ہم مسیح یسوع کے ذریعہ سے اس زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں۔ پھر ابلیس اور اس کی چلاکیاں اور اس کی ساری چالیں ہمارے سامنے ناکام ہیں۔ اس کی کوئی قوت ہماری شناخت کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ یسوع مسیح جو ہمارے ساتھ ہے، جس کے ذریعہ سے ہمیں یہ شناخت ملی ہے، وہ سب سے زوراور ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس کی ہدایت سے چل رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں۔ مسیح نے تو ہمیں شناخت دے دی ہے، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں یا نہیں، کیونکہ جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری شناخت بدل دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور وہ شناخت بدلتا ہے جو ابلیس نے چرا کر دوسری شناخت دی، یعنی کہ ایماندار، راست باز اور پاک شناخت کو چھین کر اس نے لعنت کی ایک شناخت ہمیں دی، یعنی لعنتی شناخت ہمیں دی، گناہ کے ذریعہ سے، نافرمانی کے ذریعہ سے۔ لیکن جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری اس گناہ آلودہ شناخت کو ختم کر دیتا ہے اور یسوع مسیح میں ہمیں ایک نئی شناخت عطا کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا نے ابراہم کو ابراہم میں بدل دیا۔ جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو اس سے پہلے وہ ابراہم تھا، لیکن خدا نے ابراہم کو ابراہم بنا دیا۔ خدا نے یعقوب کو اسرائیل بنا دیا۔ خدا نے ساؤل کو پالوس بنا دیا۔ خدا آپ کو بھی اور آپ کی شناخت کو بھی بدلنا چاہتا ہے۔ وہ ہماری گناہ آلودہ شناخت کو ختم کر کے ہمیں مسیح میں ایک نئی راست بازی والی شناخت دینا چاہتا ہے، اور وہ کام ہو سکتا ہے خدا کے پاک روح کی قدرت سے، کیونکہ جو کام کوئی قوت نہیں کر سکتی، وہ کام خدا کا پاک روح کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کی وہ پرانی شناخت جتنی مرضی گوڑی ہو جائے، جتنی مرضی پکی ہو جائے، جتنی مرضی اس پر تہیں لگی ہو گناہوں کی، لیکن مسیح کی صلیب کے پاس جب ہم آ جاتے ہیں، اس کے خون میں ہم اپنے آپ کو ڈبو لیتے ہیں، آپ کی پکی سے پکی اور سخت سے سخت برائی والی شناخت اس کے خون کی قدرت کے سامنے سے نکل جاتی ہے، اور وہ ہمیں ایک پاک اور راست بازی والی نئی شناخت عطا کر دیتا ہے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔
یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت, یہ ہے خدا کے پاکرو کی قدرت. وہ بدل دیتا ہے, وہ بدل دیتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی, اس کے لیے ہمیں کوئی بڑے بڑے اقدامات نہیں کرنے پڑے, ہمیں مفت میں مل گئی ہے. اب غور کریں غیر اقوام پر کیسے کیسے کام کرتے ہیں لوگ, لیکن وہ اپنی شناخت نہیں بدلوا سکتے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو اس وقت گناہ میں تھے, گناہ گار تھے جس وقت مسیح میرے اور آپ کی خاطر ہوا. مفت میں ہمیں یہ اتنی زبردست شناخت ملی ہے خدا کے فضل کی بدولت. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح فضل اور سچائی سے بھرا ہوا تھا, وہ خدا کی قدرت سے بھرا ہوا تھا. اور جو فضل اور سچائی اور قدرت سے بھرا ہوا ہو, کیسے ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر سکے, کیسے ہے کہ کوئی پہاڑ بھی اس کے سامنے ٹھہر سکے. وہ بولتا تھا اور زندگیاں مردہ حالت میں سے زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی تھی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ ہے ہمارا یسوع, یہ ہے اس کی قدرت. لیکن ایک حوالہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں, بڑے ہی دھیان سے اور غور سے سنیں. جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے اور جن کے پاس ہے وہ نکالیں. 2 کرنتھیوں 5واں باب اور 17ویں آیت. میں پھر کہہ رہا ہوں, جن کے پاس خدا کا کلام نہیں, اگر وہ ساتھ نہیں لائے تو وہ بڑی توجہ سے سنیں. 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں میں, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. ہیلیلویا. پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئیں, اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. ہمارے سپرد کون سی خدمت کی ہے؟ سب بولیں, ہمارے سپرد کون سی خدمت کی ہے؟ ہمارے سپرد کون سی خدمت کی ہے؟ میل ملاپ کی. تو پھر چرچ آج بھی جھگڑوں میں کیوں ہے؟ ہمارے سپرد تو میل ملاپ کی خدمت ہوئی ہے, اور وہ کیسے ہوئی ہے؟ کیونکہ اب مسیح میں ہم نئے مخلوق ہیں. پرانی چیزیں تو چلی گئیں, لیکن پھر چرچ آج جھگڑے کیوں کر رہا ہے؟ پھر چرچ آج دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں کھینچا تانی ہے؟ کیوں حسد ہے؟ کیوں تفرقے ہیں؟ کیوں دوسروں کو گرانے کا پلان ہو رہا ہے؟ کیوں بچے نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ماں باپ کا کریکٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں؟ کیوں؟ پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں. آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ اس کا کیا جواب ہے. اگر ہم نئے مخلوق ہیں تو وہ تو پرانی انسانیت تو چلی گئی, تو یہ پھر کون سی انسانیت ہے؟ اگر آج آپ ابھی بھی انہی باتوں اور انہی کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں, لالچ میں, برائیوں میں, تو پھر کوئی ایسا شخص نیا مخلوق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. پھر آپ کی شناخت مسیح میں نئی نہیں ہوئی, آپ ابھی بھی پھر پرانی اسی گناہ آلودہ شناخت میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کر لیا ہے. ہیلیلویا. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اور 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور جتنوں نے اسے قبول کیا, یعنی یسوع مسیح کو, اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. ہیلیلویا.
जो यीशु को कबूल कर लेते हैं वो दूसरों की तरक्की से खुश होते हैं। जो यीशु को कबूल कर लेते हैं वो दूसरों के लिए अपने वसाइल शेयर करना शुरू कर देते हैं। जो यीशु को कबूल कर लेते हैं वो दूसरों की बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। जो यीशु को कबूल कर लेते हैं वो अपना आप यीशु के लोगों के लिए और यीशु के लिए दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है जब हम अपना आप खुदा को दे देंगे, जब हम अपना आप उसके लोगों को दे देंगे, तो आसमान पर हमें वो ताज मिलेगा जिसका नाम जिंदगी का ताज है, और वो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुदा हमें बख्शेगा यीशु मसीह नासरी के जरिया से। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा का कलाम और उसके कलाम की कुदरत जो हमें पाकरू के जरिया से मिलती है। हालेलुया। क्यों ये सारे काम हुए? क्यों ये बड़ा प्रोजेक्ट खुदा ने किया? क्यों इस बड़े प्रोजेक्ट को खुदा ने दुनिया में शुरू किया और फिर उसको मुकम्मल किया? क्योंकि मैं और आप रद्द कर दिए गए थे, मैं और आप रिजेक्टेड थे, मैं और आप अपनी शिनाख्त खो चुके थे, मैं और आप अपनी उस आइडेंटिटी को खो चुके थे, और हमारे माथों पर इब्लीस की तरफ से एक अलग टैग लग गया था, जो तारीकी का टैग था, जो नाफरमानी का टैग था, जो नारास्ती का टैग था, जो गुनाह आलूदा जिंदगी का टैग था। लेकिन यीशु मसीह ने उस टैग को अपने खून की कुदरत से हटा दिया। हालेलुया। और उसने हमें एक नया नाम बख्शा है। हालेलुया। अब हमें माफ कर दिया गया है, ये हमारी नई शिनाख्त है। अब हमें प्यार किया गया है, खुदा ने हमें प्यार किया है, खुदा ने हमें माफ किया है, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह का खून बहाकर हमें मोल ले लिया है, और गुनाह की गुलामी से हमें छुड़ाकर आजाद किया है और अपने फर्जंद बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के पाक रूह की हिदायत से चलें, ताकि हम खुदा के बेटे कहलाएं और अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। ये है हमारी नई शिनाख्त वाली ज़िंदगी, ये है हमारी आइडेंटिटी कि हम खुदा के फर्जंद और यीशु मसीह के हम मेरास हैं। जैसे उसने अपने बेटे यीशु को जलाल बख्शा, वो हमें इस नई शिनाख्त में जलाल बख्शता है। हालेलुया। वो हमें एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी बख्शता है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे जिंदा खुदा बाप ने हमें बख्शी है, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम भी यीशु के साथ मिलकर बादशाही करेंगे। ये हमारी शिनाख्त है। आइए यीशु के लिए और उसके पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया।